نحمده ونصلي على رسول الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله مولانا العظيم. سامعین کرام، ناظرین محترم، پاکستان میں آج کل اہل سنت والجماعت کے اندر انتشار حد سے زیادہ بڑھ گیا. ایک دوسرے پر فتوے لگائے جا رہے ہیں. کسی کو شیعہ بنایا جا رہا ہے، کسی کو رافضی بنایا جا رہا ہے، کسی کو خارجی بنایا جا رہا ہے، کسی کو تفضیلی بنایا جا رہا ہے، کسی کو نافی بنایا جا رہا ہے، کسی پر کفر کا فتویٰ ہے، کسی پر تدلیل کا فتویٰ ہے، کسی پر تفسیر کا فتویٰ ہے. انتشار حد سے زیادہ بڑھ گیا. اس صورتحال کے اندر اس کو کیسے حل کیا جائے؟ میں نے تو اس کے لیے بڑی کوششیں کی، اور جب سب سے پہلے یہ مسئلہ شروع ہوا، حضرت مولانا اشرف دلالی صاحب کہ وہ جو کیسٹ آئی، وہ جن کا بیان آیا حضرت بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطا کے بارے میں، اور اس پر جو فتوے لگنے شروع ہوئے، تو میں حضرت مفتی اہل سنت مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی مجیب الرحمان صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ آپ تمام علماء کو جمع کر کے کوئی عمل طے کریں. وہاں ان کے دارالعلوم کے اندر اجلاس ہوا اور ایک کمیٹی تشکیل دی گئی علماء کی کہ وہ رابطہ کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے گی. اس کمیٹی نے کوششیں شروع کی دونوں فریقوں سے رابطے کرنے کی اور اس کے مسئلے کو حل کرنے کی. پھر میں خود بھی چل کر گیا حضرت علامہ مفتی اشرف آصف جلالی صاحب کی خدمت میں. ان سے گزارش کی کہ اس مسئلے کو بیٹھ کر طے کر لیں، ایک کمرے میں بیٹھ جائیں. ادھر حضرت قبلہ منور حسین شاہ صاحب نے دعوت رکھی ناشتے کی. اس میں حضرت علامہ مولانا عرفان مشید صاحب بھی تشریف فرما ہوئے. ان سے بھی میں نے گزارش کی کہ حضرت بیٹھ جائیں، ایک کمرے میں بیٹھ کر مسئلے کو طے کر لیں. یہ مسئلہ ایسا نہیں کہ اس پر مناظرے ہوں، مباہلے ہوں، اور کیا نام ہے اس پہ کیا نام ہے جلسے ہوں اور جلوس ہوں. اس کے لیے کہ آپس کا اہل سنت کا مسئلہ ہے، اور ایک کمرے میں بیٹھ کر ہم بیٹھ جائیں گے تو مسئلہ طے ہو سکتا ہے. لیکن افسوس ہم اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے اور ایک جگہ جمع نہیں کر سکے کہ بیٹھ کر یہ آپس میں طے کر لیتے ہیں. پھر یہ مسئلہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ اب اختلاف مزید بڑھتا چلا جا رہا. اب نیا مسئلہ پیدا ہو گیا دعوت اسلامی کے خلاف. حضرت مولانا محمد حنیف قریشی صاحب نے کچھ ویڈیو کی آئی ہیں، اس کے اندر انہوں نے بہت سے الزامات لگائے ہیں، بہت سے اہم امور کا انکشاف کیا ہے دعوت اسلامی کے بارے میں. میری ملاقات ہوئی تھی حنیف قریشی صاحب سے جب استاد العلماء حضرت علامہ سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ختم نبوت کانفرنس رکھی تھی ابھی حال ہی کے اندر پنڈی کے اندر جامعہ حزبیہ ضیاء العلوم کے اندر. کی کو بھی دعوت تھی، فقیر بھی حاضر ہوا تھا. وہاں مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی. میں نے مفتی حنیف قریشی صاحب سے کیا کہ یہ کیا سلسلہ آپ نے دعوت اسلامی کے خلاف شروع کر دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ شکایتیں اتنی زیادہ آ رہی تھیں علماء کی، مشائخ کی، لوگوں کی دعوت اسلامی کے خلاف کہ مجھے مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا. میں نے کہا ان سے کہ شکایتیں تو میرے پاس بھی آ رہی ہیں اور بہت سی شکایتیں آئی ہیں علماء کی، مشائخ کی، لیکن ظاہر بات ہے اس کو ہم اگر سوشل میڈیا پہ لے کے آئیں گے ظاہر بات ہے اس کو نقصان ہوگا. ظاہر بات ہے دعوت اسلامی دینی کام کر رہی ہے، مسلک کا کام کر رہی ہے، عقیدہ کا کام کر رہی ہے، پوری دنیا کے اندر الحمدللہ اس کا کام پھیل گیا ہے. تو اس طرح کی جو باتیں سامنے آئیں گے اس سے مسلک کو تو نقصان ہوگا. انہوں نے کہا کہ یہی سوچ کر تو ہم چپ تھے، یہی سوچ کر تو ہم برسوں سے خاموش تھے، لیکن جب انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا اور کیا نام ہے مجھ پر فتوے لگانے شروع کر دیا، سوشل میڈیا کے اندر میرے خلاف تحریکیں شروع کر دی، تو مجبوراً مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا. اس ساری صورتحال کی روشنی میں ظاہر بات ہے کہ نقصان تو اہل سنت کا ہو رہا ہے.
نقصان تو مسلک کا ہو رہا ہے، نقصان تو دین کا اور ہمارے اسلام کا ہو رہا ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں دین کے، ان پر ایک دوسرے کے الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور کوئی اس کو سلجھانے والا نہیں۔ قرآن پاک میں اس کا حل اللہ نے ہمیں بتایا ہے، فَمَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وہ اولی الامر منکم، اور تم میں جو صاحب امر ہوں، اولی الامر ہوں، ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے آپس میں کوئی نزاع ہو جائے، کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف اس کو لوٹا دو۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اور یہ اس کا انجام بھی بہت اچھا ہوگا۔ دیکھیے کتنے بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل ہمیں بتایا اس کا۔ اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ اللہ فرمایا اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرما رہے ہیں اس سے حکام بھی مراد ہیں، عمراء بھی مراد ہیں، لیکن ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس سے علماء حق مراد ہیں جو شریعت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور لوگوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ مفسرین کرام نے یہ نقل کی تفاسیر کے اندر یہ اقوال پتہ یہ، اور فرما دیا اگر تم تنازع کرو، آپس کے جھگڑا ہو تمہارا، اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو، اللہ کے رسول کے احکامات کی روشنی میں اس کا فیصلہ کرو۔ اور کون کرے گا؟ اللہ کے رسول کے احکامات کی اور ان کے اقوال کی روشنی میں فیصلہ، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر تمہارے فیصلہ کریں، اور جب وہ فیصلہ کر لیں تو ان کی اطاعت کرنا تم پر لازم ہے۔ اور اولی الامر سے مراد علماء مشائخ ہیں، جو اہل علم ہیں، جو اہل فکر ہیں، اور کیا نام ہے قرآن و حدیث کو سمجھ کر صحیح فیصلہ کرنے والے ہیں، فتوے دینے والے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ آج سے کوئی 30-35 سال پہلے مجھ پر الزام لگا کہ یہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گنہگار کہتا اور صحابہ کو کرام کی توہین بھی کرتا۔ اتنا شور مچا، اتنے فتوے آنے شروع ہوئے میرے خلاف، کتابیں شروع ہو گئی لکھنے، لوگوں نے کتابیں لکھنی شروع کر دی، ایک شور برپا ہو گیا۔ بعض حاسدوں نے تو حکومت کو اور درخواست بھی دے دی کہ صاحب یہ تو گستاخ رسول ہے، اس کے اوپر 295 لگایا جائے اس کے اوپر۔ اتنا معاملہ بڑھا۔ اس زمانے میں میں جماعت اہل سنت کا جوائنٹ سیکرٹری ہوا کرتا تھا۔ جماعت اہل سنت کا لاہور کے اندر اجلاس چل رہا تھا، عاملہ و شورا۔ میں وہ عاملہ شورا کے اجلاس میں کھڑا ہو کے پورے پاکستان کے علماء مشائخ آئے ہوئے تھے، بڑا وقت اجلاس۔ میں نے کہا جماعت اہل سنت کیوں بنائی گئی ہے؟ جماعت اہل سنت کا مقصد یہ ہے کہ اگر اہل سنت کے درمیان کوئی انتشار اور اختلاف پیدا ہو رہا ہے تو اس کو ختم کریں، کوئی تنازع پیدا ہو گیا تنازع کو حل کریں۔ اس کو مجھ پر اتنا بڑا الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں نے معاذ اللہ حضور گنہگار کہا ہے، اور معاذ اللہ میں حضور گنہگار ہوں، قائل ہوں۔ میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ فیصلہ کریں۔ اگر واقعی میں نے کہا ہے تو سزا دیں مجھے، میں توبہ کروں اگر میں نے کچھ جرم کیا ہے تو، نہیں ہے تو آپ کم سے کم اس الزام سے تو مجھے بری کریں۔ الحمدللہ جماعت اہل سنت نے اس وقت ایک بورڈ تشکیل دیا، اور اس بورڈ کو یہ ذمہ داری ڈالی، علماء کا ایک بورڈ تشکیل دیا، اور اس بورڈ کی ذمہ داری لگائی کہ آپ یہ تمام جتنی کتابیں صاحب کے خلاف آئی ہیں وہ بھی، اور جنہوں نے لکھی ہیں وہ بھی، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ بھی، وہ سب دیکھ کر پھر فیصلہ کریں۔ الحمدللہ اس بورڈ نے فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ میں نے باقاعدہ جماعت اہل سنت نے اس کو چھپایا، اور اس فیصلے کے اندر لکھا، فیصلہ کرنے والوں نے، جماعت اہل سنت نے جو بورڈ تشکیل دیا تو اس بورڈ نے فیصلہ لکھا کہ یہ الزام کے صاحبزادہ زبیر انبیاء کرام کو بالعموم اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص گنہگار مانتے ہیں، یہ سراسر بے بنیاد الزام ہے، اور اس کے افتراء اور بہتان ہونے میں قطعاً کوئی شک اور تردد نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ اس فیصلے کے اندر لکھا آگے کہ گستاخی قرار دینا کہ گستاخ ہے، اور گستاخی کی حضور کی، اور اس پر تکفیر، تفسیر اور تدلیل سے کام لینا، یہ سراسر زیادتی ہے، اور تحکم اور سینہ زوری ہے۔ اور ان فتووں کے غیر مستحق پر ایسے فتوے عائد کر کے اپنے نام اعمال سیاہ کرنے اور تکفیر اور تدلیل کا ببال اپنے سر لینے کا باعث ہوگا۔ یعنی جو لوگ یہ فتوے لگا رہے ہیں یہ ان کا ببال ان کے اوپر پڑے گا۔ اس فتوے کے بعد پاکستان کے تمام علماء نے باقاعدہ تحریر لکھ کے بھیجی جو اس کتاب کے اندر جماعت اہل سنت نے شائع کر دی۔
حتیٰ کہ صرف پاکستان کے مقتدر علماء نے نہیں، ہندوستان کے مقتدر مشائخ نے بھی اپنی تقریرات لکھ کے بھیجی، وہ بھی پھر شائع کر دی، مسئلہ ختم ہو گیا الحمدللہ۔ کیا اس طرح آج نہیں ہو سکتا؟ اہل سنت بٹ رہے ہیں، تقسیم ہو رہے ہیں، انتشار پھیل رہا ہے اس کے اندر۔ کیا آج جماعت اہل سنت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرے؟ اگرچہ جماعت اہل سنت تقسیم ہو گئی ہے، لیکن جماعت اہل سنت کے جو عمراء ہیں، جو ہمارے امیر ہیں، جماعت اہل سنت کے امیر ہیں، جانشین غزالی زمان حضرت قبلہ سید حضرت سید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہ العالیہ، مرکز جماعت اہل سنت کے امیر ہیں، برچولی شریف سے داد نشین جانشین حافظ الملت حضرت علامہ پیر عبد الخالق صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ تو کیا یہ دونوں اکابرین بیٹھ کر، اور تیسری اہم ہماری جو تنظیم اہل سنت کی سب سے بڑی وہ تنظیم مدارس ہے، پاکستان کے سینکڑوں ہزاروں مدارس کے اندر ہیں اور ان کے وہ سرپرست ہیں، اس تنظیم مدارس کے سرپرست اعلیٰ ہیں استاد العلماء حضرت علامہ سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور اس کے امیر اور اس کے صدر محترم ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی مجیب الرحمان صاحب۔ کیا یہ حضرات چاروں بیٹھ کر کوئی بورڈ تشکیل نہیں دے سکتے؟ کیا اپنی نگرانی کے اندر اس بورڈ کو تشکیل دے کر اور ان تمام مسائل کو سامنے رکھ کر اس کو حل نہیں کر سکتے؟ لازمی ان کے اوپر، ان کا فرض بنتا ہے کہ نجات دلائیں اس اہل سنت والجماعت کے اس انتشار۔ دیکھو معمولی انتشار نہیں ہے، کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، کتنے بڑے بڑے مشائخ، مجھ سے خود بعض مشائخ نے شکایت کی، صاحب ہم کتنا بڑا کام کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت پہ، ہم پر بھی شیعت کا الزام آ گیا۔ پوچھے تو صحیح ہم سے، اگر ہماری غلطی ہے تو ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ تو طریقہ کوئی نہیں کہ فتوے لگانے شروع کر دیں اور اس کو بدنام کر دیں، اس عالم کو اور اس پیر کو۔ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، صفحہ لسانی، میں نے معافی مانگ لی، میں نے توبہ کر لی ہے، مجھے بتاؤ کیا میں نے توبہ کے بعد ایسا کوئی کام کیا ہے؟ پھر توبہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن ایک بات جسے میں توبہ کر چکا ہوں، حدیث مبارک میں اللہ فرماتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو کسی گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا سمجھ لو اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، بالکل وہ پاک ہو گیا گناہ سے، پھر بھی آپ اس کو گناہ اس کے سر ڈال دیں۔ کیا یہ ظلم نہیں ہوتا کسی آدمی پر؟ دعوت اسلامی ہماری اتنا بڑا کام کر رہی ہے، پوری دنیا کے اندر اس کا کام پھیل رہا، اس کے خلاف جو باتیں آ رہی ہیں وہ کوئی معمولی باتیں تو نہیں ہیں۔ اب اس کے لیے یہ حل تو نہیں ہے جس کے لیے ہمارے حضرت قبلہ مولانا الیاس قادری صاحب ہمارے نہیں میرے پاس آ جائیں اور میں آ کے میں سمجھا دوں، بھئی آپ کیا سمجھائیں گے، کیسے سمجھائیں گے، مسئلہ تو حل نہیں ہوگا۔ آپ سمجھانے کی کوشش کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس اتنے بڑے ثبوت موجود ہیں، کیا جواب دیں گے آپ اس کا؟ زیادہ تر تیسرا آدمی جو اس مسئلے کو حل کرے گا۔ قرآن کا فیصلہ یہی ہے فردوا الی اللہ والرسول، اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو اس کو، اگر تمہارا تنازع ہو گیا تو وہ قرآن و حدیث کی روشنی فیصلہ کریں گے۔ کون کریں گے؟ اولی الامر منکم، اولی الامر کو کون اس معاملے میں لے کے آئے گا؟ ان حضرات کی ذمہ داری دونوں جماعت اہل سنت کی اور تنظیم المدارس کے اکابرین کی۔ اس وقت حد سے زیادہ انتشار پھیل گیا ہے۔ تنظیم دعوت اسلامی ایک بہت عمدہ تنظیم ہماری اہل سنت کی جو بڑا کام کر رہی ہے اہل سنت جماعت کا، اس کے خلاف جب آئیں گی اس کا اثر پڑے گا۔ اس کا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر نہیں تو غلط ہی ہو، اثرات شروع ہو گئے۔ ان کے بہت سے شورا کے ارکان نے بغاوت کرنی شروع کر دی، ان کے بہت سے ارکان نے بغاوت کرنی شروع کر دی، بہت سے لوگوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم کیا نام ہے اب چندہ نہیں دیں گے۔ ادھر کیا نام ہے حنیف قریشی صاحب جو اہل سنت کا کام کر رہے ہیں، مناظرے کر رہے ہیں اہل سنت کے لیے، دیگر مسائل کے لوگوں کو کیا نام ہے شکست سے دے رہے ہیں ان کو مقابلوں کے اندر، ان کو بری طرح پھیلا جا رہا ہے۔ دیگر ہمارے بڑے بڑے اکابرین ہیں، ان کو کیا نام ہے کسی کو شیعہ، کسی کو خارجی، کسی کو ناصری بنا کر نکالا جا رہا ہے اہل سنت سے۔ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ خدا را میں گزارش کروں گا کیا نام ہے ان اکابرین سے، ہمارے دونوں جماعت اہل سنت کے عمراء سے گزارش کروں گا اور تنظیم مدارس کے سربراہ سے مفتی اعظم پاکستان سے گزارش کروں گا کہ یہ قیامت کے دن آپ کو جواب دینا ہوگا اس کا، اگر آپ نے اس مسئلے کو حل نہیں کیا تو۔ انتشار حد سے زیادہ پھیل گیا، نقصان ہو رہا ہے ہماری جماعتوں کو، ہمارے اہل سنت کو نقصان ہو رہا ہے، ہمارے بڑے بڑے مناظروں کو نقصان ہو رہا ہے۔ جلسوں کے اندر کیا نام ہے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، بلکہ تشدد بڑھ گیا ہے، ایک دوسرے کو جلسوں میں نہیں آنے دیا جا رہا، تقریر نہیں کرنے دیا رہی، جلسوں سے نکالا جا رہا ہے ان کو، کہ کس کا نقصان ہو رہا ہے۔ بہرحال ان تمام کی روشنی کے اندر جو میرا تجربہ ہو چکا ہے، اس تجربے کی روشنی کے اندر میں ان حضرات سے گزارش کروں گا، بالخصوص جماعت اہل سنت کا یہ فرض ہے، اور کیا نام ہے بالخصوص کیا نام ہے تنظیم مدارس کا فرض ہے کہ وہ کیا نام ہے فوری طور پر اس مسئلے کو حل کریں اور ایک بورڈ فوری طور پر تشکیل دیں، اور تشکیل دے کر اس کو مسئلے پہ اس کی فکر نہ کریں کوئی مانتا نہیں مانتا۔ میں نے جن کے پاس گیا انہوں نے کہا فلاں کو نہیں مانتا، فلاں اس کے آپ اس کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، آپ فیصلہ کریں انشاءاللہ، پوری اہل سنت آپ کے ساتھ ہوگی، پوری قوم آپ کے ساتھ ہوگی جو آپ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔
لیکن خدا را فیصلہ کریں اور خدا را اس انتشار سے قوم کو بچائیں. یہ ذمہ داری ہے آپ کے جماعت اہل سنت کی, یہ ذمہ داری ہے تنظیم مدارس پاکستان کی, ورنہ آپ کو قیامت کے دن جواب دینا. اللہ تعالی ہمارے کابرین کو توفیق عطا فرمائے کہ اس خلفشار سے اور انتشار سے قوم کو نکالے. تو علینا الا البلاغ المبین.